بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف 13واں پارہ، آیت نمبر 93 سے لے کر 97 تک کا ترجمہ یہ ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، یہ میری قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، یأتی بصیرا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِی بِأَہْلِکُمْ اجمعین، اور سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیر، جب قافلہ روانہ ہوا تو ان کے والد یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، انی لأجد ریح یوسف، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو میری عقل کو کچھ ہو گیا ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم آپ اپنی پرانی غلطی پر قائم ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری سنانے والا آیا، اس نے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر قمیض ڈالی، فرتد بصیرا، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بیٹے کہنے لگے، اے ابا جان آپ ہمارے لیے استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، انا کنا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ انہیں شرمندہ کیا، نہ انہیں طعن و تشنیع والی باتیں سنائیں، نہ انہیں کوئی پرانی بات بتلائی، بلکہ فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار کر اپنے بھائیوں کے حوالے کی کہ یہ لے جائیں اور والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دیں۔ وحی کے ذریعے انہیں بتایا گیا کہ اس طرح کرنے سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ سب گھر والوں کو مصر لے آئیں، اب سب یہیں رہیں گے۔ جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد یعقوب علیہ السلام جو کنعان میں تھے، ایک طویل مسافت پر رہ رہے تھے، کہنے لگے مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جو لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے آپ اپنی پرانی غلطی پر قائم ہیں، ابھی تک آپ کے ذہن سے یوسف نہیں نکلے۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ چاہیں تو یوسف علیہ السلام ایک وقت تھا کنعان سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کنویں میں موجود تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتہ چل سکا، اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کئی ہزار کلومیٹر دور مصر میں بیٹھے ہیں اور وہاں سے انہیں خوشبو آ رہی ہے۔ اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں نبی کے ہاتھوں معجزے کا اظہار فرما دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے تشریف لائے تو مکہ مکرمہ والوں نے آپ سے پوچھا کہ بتائیے مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اس لیے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے، آپ مسجد اقصیٰ کو دیکھ رہے تھے اور ساتھ بتلا رہے تھے۔ اسی طرح حبشہ کا بادشاہ نجاشی، جب اس کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے اور اس کی میت سامنے آ گئی، آپ نے اس کی مدینہ منورہ میں نماز جنازہ ادا فرمائی۔ تو نبی کے ہاتھ اگر کوئی ایسی غیر معمولی بات ظاہر ہو جائے اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر اللہ کے نیک بندے کے ہاتھوں کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر کسی ایسے شخص کے ہاتھوں کوئی
ایسی بات ظاہر ہو جو غیر معمولی ہو، جبکہ وہ نیک بھی نہیں ہے، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام زندہ نہیں ہیں، تو اسے شیطانی اثر کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے ہاں کمزور عقیدے والے ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کا جسم بھی گندا، جن کا لباس بھی گندا، جن کے ہاں نماز کی کوئی اہمیت نہیں، جنہیں نماز کا پتہ نہیں، جماعت کا پتہ نہیں، کہتے ہیں جی یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر ہمیں نظر آئے ایک آدمی پانی پہ چل رہا ہے اور اس کے پاؤں سے پانی نہیں لگ رہا، مگر اس کی زندگی سنت کے خلاف ہے، تو وہ کوئی ضرور شیطانی چکر ہوگا جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں جو کوئی غیر معمولی بات ہوتی ہے اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ عبادت کر رہے تھے، آواز آئی، ایک نورانی بادل سا آیا چھوٹا سا، کہ ہم نے آپ کی عبادت کی کثرت کی وجہ سے آپ کو نماز کی چھٹی دے دی ہے۔ تو فوراً کہنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دل میں سوچا کہ کسی نبی، کسی صحابی کو تو نماز کی چھٹی نہیں ملی، مجھے کیسے چھٹی مل گئی؟ یہ ضرور کوئی شیطانی اثر ہوگا۔ تو شیطان، وہ شیطان ہی تھا جو بادل کی شکل میں آیا، نورانی شکل میں آیا، پھر جاتے ہوئے کہنے لگا اے عبد القادر، آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ تو دوبارہ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا۔ جب مصر سے روانہ ہوئے تو جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا جب یوسف علیہ السلام کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا تو تب بھی میں قمیض لے کر والد کے پاس گیا تھا، اور اب بھی میں والد کے پاس یہ قمیض لے کر جاؤں گا۔ وہ قمیض لے کر اپنے والد کے پاس آئے، اس قمیض کو والد صاحب کے چہرے پہ ڈالا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ والد صاحب کہنے لگے میں نے آپ سے کہا نہیں تھا، میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اپنے والد صاحب سے کہنے لگے اے ابا جان، آپ ہمارے لیے استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، بے شک ہم خطا کار تھے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس اپنے والد کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔